تعویل کی مختلف اقسام ہیں. تعویل کی پہلی قسم یہ ہے کہ تعویل کا مطلب تفسیر ہے. تعویل کا مطلب تفسیر ہے، اور تفسیر کرنا تو اچھی بات ہے، وہ تو منع نہیں ہے. یعنی کسی کا جو معنی بنتا ہے وہ معنی لوگوں کو سمجھا دو، بتا دو، تو یہ تو تفسیر ہے، اس کو بھی تعویل کہتے ہیں. یہ معروف ہے پرانے علماء کے نزدیک، متقدمین کے نزدیک، جس طرح امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ، جن کی تفسیر یہاں اوپر پڑی ہوئی ہے، سب سے پرانے امام المفسرین کہلاتے ہیں. تو وہ بھی آیت کی لکھتے ہیں، اس آیت کی تعویل یہ ہے، اس آیت کی تعویل یہ ہے، مطلب تفسیر یہ ہے. تو وہ تفسیر کو ہی تعویل کہتے ہیں. تو اس معنی میں جو راسخ فی العلم علماء ہوتے ہیں وہ اس آیت میں اللہ کے ساتھ عطف ہے، یعنی واو کے ذریعے اللہ نے ان کو ملایا ہے. یعنی ایک قرات میں اس طریقے سے بھی ہیں کہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، یعنی متشابہ کی صحیح معنی تعویل تفسیر نہیں جانتا مگر صرف اللہ اور راسخون فی العلم دونوں جانتے ہیں. یہ نہیں اگر ادھر رک جائیں گے تو صرف اللہ جانتا ہے، اور راسخ فی العلم نہیں جانتے، وہ کہتے ہیں ہم سب پر ایمان لائیں. تو ایک جو صحیح قرات ہے اور اس کا صحیح معنی ہے کہ اللہ اور راسخ فی العلم دونوں جانتے ہیں متشابہ کی جو صحیح تفسیر ہے، یعنی تعویل بمعنی تفسیر. تو راسخون فی العلم جو ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں، اور جو راسخ فی العلم نہیں ہوتے وہ نہیں جانتے. اس کا یہ مطلب ہے وہ یہ جانتے ہی نہیں کہ محکم متشابہ میں کیا فرق ہے اور محکم کی طرف لوٹانا ہے. تو یہ جو قرات ہے بعض قراء کرام کی ہے، اور یہ صحیح ہے کہ وہ وقف کس پہ کرتے ہیں؟ والراسخون فی العلم پر. وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ اس نے نازل کیا، اور راسخ فی العلم بھی جانتے ہیں جو کچھ اللہ نے نازل کیا اللہ نے ہی انہیں سکھایا ہے، کیونکہ وہ انبیاء کرام کے وارث ہیں. علماء ورثۃ الانبیاء ہیں، اور انبیاء کرام بھی یہ بات جانتے تھے. جو ان سے کم تر ہیں، ان کے علاوہ ہیں، متعلمین ہیں جو ابھی پڑھ رہے ہیں اور ابتدائی مراحل میں ہیں، تو وہ جو ہے ابھی اس درجے تک نہیں پہنچے، ان کے شاید سمجھ میں نہ آئے، لیکن جو بڑے ہوتے ہیں ان کے سمجھ میں آ جاتے ہیں متشابہ بھی، اس کو محکم کی طرف وہ لوٹاتے ہیں. دوسرا تعویل کا معنی ہے کسی بھی کام کے آخری انجام کیا ہوتا ہے، یعنی بتا تو دیا ہے کہ یہ صحیح ہے غلط کام ہے اور اس کا انجام یہ ہونا ہے، جنت اور جہنم ہونی ہے، کچھ باتیں بتا دی ہیں، اصل میں کس طریقے سے دیکھنے میں کیسی ہوں گی اسی وقت بالکل ایگزیکٹلی وہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آخر میں کیا انجام ہونا ہے کسی چیز کا. تو مستقبل میں کیا چیز ہو جانی ہے، معاملہ آخر میں کہاں جا کے ٹھہرتا ہے، کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے لوگ بولتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو یہ بھی ایک تعویل کا معنی ہے جس کی دلیل یہ ہے وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ پہ رک جائیں گے اب اس آیت میں. تو اس کا مطلب یہ والا معنی ہے کہ اس کا آخری انجام تو واقعی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا چیزوں کی حقیقتوں کو. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جنت اور جہنم کا ذکر کیا، قیامت کا ذکر کیا جو کہ مستقبل میں ہوگا، لیکن اس کی پوری حقیقت بالکل پوری تصویر کشی وہ کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے. جس طرح قیامت آئے گی یقین ہے، اللہ نے بتایا، اس کے رسول نے بتایا. جب پوچھا جاتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا قرآن کی آیتوں میں تو کہتے اللہ ہی جانتے کب ہے. تو آپ کو پورا نہیں معلوم کہ کب آئے گی، کس طریقے سے ہیں، یہ ہوگا تو معلوم ہے، کب آئے گی یہ نہیں معلوم. اس کا مطلب پورا علم انہیں بھی نہیں کہ کب آئے گی. تو یہ ہوتا ہے تعویل، یعنی آخر میں کہاں پر جو ہے انجام ہوتا ہے کسی چیز کی، آخر میں کیا حقیقت ظاہر ہوتی ہے. تو ادھر جو ہے جب یہ والا معنی لیا جائے گا تو پھر اللہ پر رکنا ہوگا تلاوت کرتے ہوئے کہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، پھر وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. تو دونوں معنی صحیح ہیں تعویل کے. یہ جو معنی ہے اس کے تعلق سے کچھ آیتیں ہیں، مثلا هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ، کیا یہ اس کی تعویل کے انتظار میں ہیں، یعنی آخری انجام یعنی قیامت کا بتا رہے ہیں، تمہیں ڈرا رہے ہیں، نہیں مانتے، کیا اس کی تعویل ہی دیکھ کر ایمان لاؤ گے کیا، یعنی آ جائے واقعی، یعنی کیا تم انتظار کرتے ہو کہ مستقبل میں بس آ ہی جائے تمہارے اوپر قیامت. یوم یأتی تأویلہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ اعراف میں، جب اس کی تعویل آ جائے گی یعنی حقیقت میں ہی جو اللہ نے بتایا ہے قائم ہو جائے گی قیامت. یقول الذین نسوہ، جو اس کو بھول گیا تھا وہ اس وقت کہنے لگے گا، جو اس سے من قبل، اس سے پہلے جو بھولا ہوا تھا ان چیزوں کو، قیامت اور قیامت کی نشانیوں کو، قد جاءت رسل ربنا بالحق، واقعی ہمارے رب کے رسول صحیح بات لے کر آئے تھے. فہل لنا من شفعاء، پھر ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والا ہے، فیشفع لنا، ہمارے لیے سفارش کرے، او نرد فنعمل غیر الذی کنا نعمل، یا ہمیں واپس اللہ دنیا میں بھیج دے، پہلے جو عمل کرتے تھے اس سے ہٹ کر ہم دوسرے عمل کر کے آئیں گے، صحیح عمل کر کے آئیں گے. تو جب قیامت میں وہ معائنہ کر لیں گے آنکھوں سے، حقیقت دیکھ لیں گے جو اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی غیبی باتوں کی، تو پھر وہ جان لیں گے کہ واقعی وہ غلطی پر تھے اور ان سے غلطی ہوئی ہے، کوتاہی ہوئی ہے، کمی ہوئی ہے،
اور انہوں نے اور تمنا کریں گے واپس جانے کی. یہاں پھر تمنا کریں گے کوئی ہماری سفارش کرے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اسی طریقے سے دوسری دلیل یہ ہے یوسف علیہ السلام کے قصے میں جب مصر میں داخل ہوئے ان کے والدین جب وہ بادشاہ بن گئے تھے بڑے تو ان کے آگے سجدے میں گر گئے سارے بھائی. تو وہ کیا فرماتے ہیں وقال یا ابتی ھذا تأویل رؤیایا من قبل، اے پیارے ابا جان یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا بچپن میں. قد جعلها ربی حقا، یقیناً میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا. اس کی تعویل ابھی سامنے آئی ہے. یعنی آج اتنے بچپن کا دیکھا ہوا خواب ابھی پورا ہوا ہے. بچپن میں انہوں نے کیا کہا تھا یا ابتی انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ اے ابا جان میں نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے دیکھے ہیں اور چاند و سورج اور وہ سجدہ کر رہے ہیں مجھے. تو اس کی جو تعویل ہے یعنی آخری انجام اصل حقیقت اتنے عرصے بعد جا کر جو ہے ثابت ہوئی کہ جب ان کے والدین ان کے پاس آئے، ان کے بھائی بھی مصر میں اور آپ بادشاہ بن گئے تھے. فلما دخلوا علی یوسف آوى الیہ ابویہ، کہ جب یوسف علیہ السلام پر ان کے والدین داخل ہوئے یعقوب علیہ السلام اور ان کی زوجہ تو انہوں نے اپنے پاس جگہ دی انہیں. وقالوا ادخلوا مصر انشاء اللہ آمنین، اور انہوں نے کہا کہ مصر میں داخل ہو جاؤ انشاء اللہ امن کے ساتھ. ورفع ابویہ علی العرش، اور اپنے والدین کو عرش پہ یعنی جو بادشاہ کا تخت ہوتا ہے اس پر بٹھایا انہوں نے. وخروا له سجدا، پھر سارے بھائی جو ہے سجدے میں آگے گر گئے ان کے. اس کو کہتے ہیں سجدہ تحیہ. جس طرح سلام کیا جاتا ہے کسی کو ادب احترام میں اس طرح سجدہ کیا جاتا تھا. اور شیخ فرماتے ہیں یہ جائز تھا پہلی شریعتوں میں اور ہماری شریعت میں یہ بھی منسوخ کر دیا گیا ہے. کسی مخلوق کو کسی طور پر سجدہ جائز نہیں ہے. جس طرح حدیث میں بھی ہے اگر میں سجدے کی اجازت دیتا عورت کو کہتا کہ اپنے شوہر کو اتنے عظیم حقوق ہیں اس کے کہ سجدہ کرے، لیکن نہ اس کو اجازت ہے نہ کسی اور کو. تو یہ تعویل اور رؤیا خواب کی تعویل آخر میں جا کے معلوم چلی، جو پہلے انہوں نے دیکھی تھی اس کی حقیقت آخر میں آشکارا ہوئی. یہ معنی ہے تعویل کا قرآن میں 2 قسم کا. پہلا کیا تھا اس کا معنی، اس کے معنی کی معرفت ہونا، تعویل یعنی تفسیر. دوسرا یہ تھا کہ کوئی معاملہ آخر میں اس کا کیا انجام ہوتا ہے مستقبل میں. یہ اور جو علماء کرام ہیں یعنی اس میں ایک تو ہے اصلی معنی تفسیر اور دوسرا ہے کہ آخر انجام کیا ہوگا. تو جو معنی ہوتا ہے وہ علماء جانتے ہیں، پہلا جو کسی میں استعمال ہوئی ہے وہ علماء جانتے ہیں. جو دوسرا ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ آخری انجام کیا ہوگا کسی کام کا. تو معنی تفسیر وغیرہ علماء جانتے ہیں، تعویل کا وہ معنی صحیح ہے. ایک تیسرا معنی ہے تعویل کا جو آپ زیادہ تر سنتے ہیں، جس کا سلفی اہل سنت رد کرتے ہیں کہ جو بدعتی لوگ اسماء و صفات میں اللہ کی تعویلیں کرتے ہیں ناموں اور صفات میں. تو یہ تعویل کا تیسرا معنی ہے. یہ علماء کلام نے اپنی طرف سے ایجاد کیا، کتاب و سنت میں یہ والا معنی ہے ہی نہیں. وہ یہ کیا ہے صرف اللفظ عن ظاہرہ الی معنی آخر بدلیل یقترن بذلک. اصلی لفظ کا کچھ اور معنی ہے، اس معنی کو چھوڑ کے کوئی اور معنی لو اور اپنے گمان میں بزعمہم، اپنے گمان میں وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا کانٹیکسٹ ہے، کوئی ایسی چیز ہے جس وجہ سے ہم اس کا ڈائریکٹ سیدھا معنی نہیں لے سکتے، ہم مجبور ہیں اس کا دوسرا معنی لینے کے لیے. بزعمہم شیخ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کوئی مجبور نہیں ہوتے، یہ بہانے ہیں ان کے کہ ہم ڈائریکٹ معنی نہیں لے سکتے. اپنی کم عقلی میں وہ اللہ کی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، حالانکہ ہے ہی نہیں وہ اللہ کی شان کے خلاف. تو وہ ان کے شیطان ابھارتا ہے کہ ان سے وہ معنی لیا نہیں جا رہا ہوتا تو دور کا معنی لیتے ہیں. یہ تعویل کی تعریف ہے ان کے نزدیک. تو اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے اس تعویل کی کتاب اللہ میں اور نہ ہی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں. یہ ایک اصطلاح ہے جو اپنی طرف سے انہوں نے گھڑ لی ہے، بنا لی ہے. جیسا کہ شیخ مثال دیتے ہیں کہ ید، اللہ کا ید عربی میں ید کہتے ہیں ہاتھ کو، اس کو وہ کہتے ہیں قدرت ہے. ید سے مراد قدرت ہے. اسی طرح تعویل کرتے ہیں وجہ، کہتے ہیں چہرے کو عربی میں. تو اللہ کے وجہ سے مراد جو ہے اس کی ذات ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، رحمت کو بھی وہ نہیں مانتے، آپ حیران ہوں گے. اس سے مراد ہے انعام، یعنی اللہ انعام کرتا ہے. آپ کہیں گے رحمت کو کیوں نہیں مانتے؟ اللہ کی رحمت کے لیے تو سب جو ہے تڑپتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں رحمت کا مطلب ہے کہ دل نرم ہو جانا، یعنی انسان کوئی بھی ایک ہستی ہے، کوئی کام کرنا چاہتی ہے لیکن اس کو کسی پہ ترس آ جاتا ہے. اللہ تو اس سے پاک ہے، وہ کیا ترس کرنا یا دل نرم ہو جانا کسی کے آگے. تو رحمت نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کی، وہ انعام کرتا ہے بس لوگوں پہ. اور غضب، غصہ کرنا اللہ تعالیٰ کا، اس کو بھی کہتے ہیں کہ نہیں، غصہ تو انسان کرتا ہے، آپ سے باہر ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے انتقام لینا.
اللہ انتقام لیتا ہے. اسی طریقے سے اللہ کا نزول مجیء ہے. نزول کا مطلب نازل جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ، اور مجیء یعنی اللہ کا آنا. وجاء ربک، تمہارا رب آئے گا. اس سے وہ کہتے ہیں اللہ کا حکم آئے گا، اللہ کا امر آئے گا، اللہ کا حکم آئے گا. تو اس طریقے سے وہ لفظ کی تفسیر کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں ہم تفسیر کر رہے ہیں، جس کو تعویل کہتے ہیں، لیکن اس کی حقیقی معنی سے ہٹکے کرتے ہیں. تو یہ وہ تعویل ہے جو قابل مذمت ہے، بری ہے. اور یہ ایسی اصطلاح ہے جو محدث سے بعد میں لوگوں نے ایجاد کی ہے، بدعتیوں نے. لیکن جو صحیح تعویل ہے، اور جو صحیح تعویل ہے ما ذکر فی القرآن، جو قرآن مجید میں ذکر ہوئی ہے، اور وہ دو قسموں کی ہے جو پہلے ہم نے ذکر کیا. پہلے کیا آتا ہے اصلی معنی اس کا عربی میں جو بنتا ہے اور علماء جانتے ہیں، اور دوسری کیا ہم نے ذکر کی تھی کہ اس معاملے کا آخری انجام کیا ہوتا ہے جو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو یہ دونوں تو صحیح معنی ہے. تیسرا جو اصلی معنی سے ہٹ کے کوئی اور معنی لینا، تفسیر کرنا، یہ تو باطل ہے اور خود ایجاد کیا ہوا ہے. یہ اہل زیغ کا طریقہ ہے، جن کے دلوں میں زیغ ہوتا ہے، ٹیڑھ پن ہوتا ہے. یعنی سیدھا آدمی نہیں کہ فلاں آدمی صحیح نہیں ہے، ٹیڑھا آدمی ہے. تو وہ متشابہ کو لیتے ہیں، بس اسی کو لیتے ہیں، ہم محکم کی طرف جائیں گے ہی نہیں، اور اسی کو لے کر جو ہے فتنہ مچاتے رہتے ہیں. محکم کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر بتاتے کیا ہیں لوگوں کو، ہم نے تو قرآن سے دلیل لی ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو. تو وہ متشابہ لے کے محکم کی طرف نہیں جائیں گے اور آپ کو بتائیں گے ہم نے تو قرآن کی آیت پڑھی ہے، آپ قرآن نہیں مانتے. یہ غلط طریقہ ہے ان کا، راسخ فی العلم لوگوں کا طریقہ نہیں ہے. جیسا کہ خوارج کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قرآن میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سورۃ الجن میں فرماتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں گنہگار لوگ، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، تو ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالدین فیہا ابدا، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. حالانکہ یہ تو کافروں کے بارے میں، تو وہ مسلمانوں کو گناہوں کی وجہ سے کافر بھی کہتے ہیں اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. تو وہ کہتے ہیں آیت دلیل ہے کہ جو گنہگار ہے وہ کافر ہو جاتا ہے اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. لیکن اس آیت کو دوسری آیتوں کی طرف نہیں لوٹاتے. جیسے سورہ نساء میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کیے جانے کو ہرگز نہیں بخشتا، اس کے علاوہ جو گناہ ہے جس کے لیے چاہتا ہے بخش دیتا ہے. دوسری آیت میں فرمایا سورۃ النساء ہی میں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم ان کبیرہ گناہوں سے بچو گے جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو تمہارے گناہوں کو، برائیوں کو ہم تم سے مٹا دیں گے، جھاڑ دیں گے. وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں عزت کی جگہ پر جو ہے داخل کریں گے، یعنی جنت میں. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ یعنی جو ہے گنہگار مسلمان مومن ہی ہوتا ہے جس کی بخشش ہے. اسی طریقے سے حدیث، یہ تو آیت سے انہوں نے دلیل پکڑی، حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، میرے بعد کافر نہ ہو جانا. حجۃ الوداع میں کہا تھا آپ نے، صحیح بخاری مسلم کی روایت، میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو، یعنی مسلمان کا مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے. حدیث میں بھی ہے کہ قتال المسلم کفر سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اسے قتل کرنا جو ہے کفر ہے. اسی طرح آیت میں نہیں ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا، جس نے کسی مومن کو قتل کیا متعمدًا، جان بوجھ کر، فَجَزَاؤُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، یہ بھی سورۃ النساء میں. ایک ہی سورت میں بھی ان کو توفیق نہیں ہے کہ آگے پیچھے جا کے دیکھ لے. سورۃ النساء میں ہی تھا کہ اللہ شرک کے علاوہ گناہوں کو بخش دیتا ہے، کبیرہ گناہوں سے بچو تو اللہ تمہیں باقی گناہ بخش دے گا. اور سورۃ النساء میں ہی ہے کہ جس نے مومن کو جان بوجھ کے قتل کیا ہمیشہ جہنم میں رہے گا. تو وہ اس کی وجہ سے کافر قرار دیتے ہیں قاتل کو، اللہ کے اس فرمان کی طرف نہیں لوٹتے. سورۃ الحجرات میں بھی فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، مومنوں کے جب دو گروہ آپس میں قتل قتال کرنے لگے، لڑنے لگے، تو ان کے درمیان اصلاح کروا لو. امام بخاری نے بھی اس کو دلیل بنایا ہے کتاب الایمان میں. امام بخاری تو اپنے سارے چیپٹر میں بدعتیوں کا رد کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں رد وغیرہ نہ کرو، لوگ دور بھاگ جائیں گے. وہ مرجیہ اور جو ہے جہمیہ اور سب کا رد کرتے ہیں، کتاب الایمان میں بھی رد کرتے ہیں کہ قتل کرنے کے باوجود جو ہے مومن کرا دیا. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ایک دوسرے پہ زیادتی کرے تو سب مل کر اس سے لڑو جو زیادتی کر رہا ہے. آخر میں کیا فرمایا، شیخ فرماتے ہیں إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں تو اپنے بھائیوں میں صلح صفائی کروا دیا کرو. تو اللہ نے انہیں مومن کرا دیا جبکہ وہ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اخوت، جو مسلمانی اخوت ہے، اس کا رشتہ ختم نہیں کیا. اس سے کیا معلوم ہوا کہ وہ کافر نہیں ہے.
کیونکہ وہ کافر ہو جاتا ہے اگر، تو پھر وہ اس کا بھائی نہیں رہتا ہے. جیسا کہ قصاص کے بارے میں سورہ بقرہ میں، قصاص کسے کہتے ہیں؟ قتل کے بدلے قتل نا. تو اس میں کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ جو قتل کر دے اپنے ہی مسلمان دوسرے کو، فمن عفی لہ من اخیہ، جسے اپنے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے، یعنی مقتول والوں کی طرف سے قاتل کو، قاتل کا بھائی ہے کیا مقتول، اس نے تو قتل کر دیا. ہاں اسلامی رشتہ اس کا پھر بھی اللہ نے ختم نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے جو مارا گیا قاتل کو اس کا بھائی قرار دیا. یہ دلیل ہے کہ وہ کافر نہیں ہو جاتا، ایمان میں کمی ہوتی ہے. اسی لیے کہا کہ انما المؤمنون اخوۃ. جو اہل زیغ ہوتے ہیں، گمراہ لوگ، ایک سائڈ کی دلائل لیتے ہیں جو کہ متشابہ والے ہوتے ہیں. محکم کے جو ہے جس طرح فرمایا کہ محکم کی طرف زیادہ پرواہ نہیں کرتے ہیں، وہ متشابہ کو ہی لیتے ہیں اور ایک طرف کے لیتے ہیں، اور دوسری سائڈ کو چھوڑ دیتے ہیں جو اس کی تفسیر کرتی ہے، جو اس کی وضاحت کرتی ہے نیت بری کی وجہ سے. کیا بری نیت ہے؟ فتنہ مچائیں گے، لوگوں کو حق سے دور کریں گے، شک شبہ ڈالیں گے ان کے دلوں میں، اور کہتے یہ پھریں گے کہ ہم تو قرآن و سنت سے دلیل پکڑتے ہیں، قرآن و سنت والے ہیں. کتنی گمراہیاں یہ لوگ پھیلاتے ہیں قرآن و سنت کا نام لے کے، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ لوگ قرآن و سنت سے دلیل نہیں پکڑ رہے ہوتے. یہ صحیح استدلال نہیں ہے ان کا، کیونکہ وہ ایک حصے کو دوسرے حصے سے کاٹ دیتے ہیں، اس کو دور دور کرتے ہیں. تو یہ استدلال تو ہے مگر باطل استدلال ہے. اور یہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اس کو توڑتے ہیں. تو ان دلائل کی طرف وہ لوٹ کر نہیں جاتے جن کی طرف لوٹ کر جانا چاہیے. کتاب اللہ کے بعض حصے کو بعض کے خلاف دکھاتے ہیں، ان میں تو ٹکراؤ ہے. تو ہم یہ والی سائڈ لے رہے ہیں، تمہاری مرضی سے کچھ لوگ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں بھی ٹکراؤ ہے، کتاب و سنت میں بھی آپس میں ٹکراؤ ہے. حالانکہ وہ تفسیر کرتے ہیں ایک دوسرے کی، لیکن ان کا دل خراب ہے، نیت خراب ہے، وہ یہ کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے جو صحیح علماء ہوتے ہیں راسخ فی العلم، وہ کہتے ہیں آمنا بہ کل من عند ربنا، ہم ایمان لائے سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں، محکم ہوں متشابہ ہوں. کیونکہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہو سکتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی خلاف نہیں ہو سکتا، جس طرح قرآن مجید میں ہے. یہ بھی سورۃ النساء میں ایک ہی سورت، یعنی غور سے پڑھ لے انسان تو ساری چیزیں آ جاتی ہیں. افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا ہے اس میں بڑا اختلاف پاتے ہیں، اور تم تو ثابت کرتے ہو ہاں اس میں اختلاف ہے. اس کا مطلب یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اس میں اختلاف نہیں ہے، تمہاری اپنی کج فہمی ہے، تمہارا دل خراب ہے. تو اللہ کے کلام میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی تناقض یعنی تضاد بھی نہیں ہے، کانٹرڈکشن بھی نہیں ہے. لیکن اس کے لیے ضرورت ہے ایمان کی، علم راسخ کی، استدلال کیسے کرتے ہیں، کیفیت کیا ہوتی ہے نصوص کو جمع کرنے کی، یہ چیز اور یہ فن اور ملکہ آنا چاہیے کسی کو، جس کے لیے بصیرت ہوتی ہے، علم حاصل کیا جاتا ہے. مجتہد کے درجے پہ پہنچے ہوئے لوگ اس طریقے سے کر سکتے ہیں. اس کی تبھی تو شرائط رکھی ہیں. جو مجتہد ہوتا ہے عام لوگوں سے جو بڑھ کر ہوتا ہے، علماء سے بھی سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، اس کی کتنی مشکل شرائط ہیں. کتاب اللہ کا اس کا پورا علم آتا ہو، سنت کا آتا ہو، ناسخ منسوخ اس کو معلوم ہو، مطلق مقید مجمل، کہیں اختصار بیان ہوا ہے کہیں تفصیل، وہ سارے اس کو آتے ہوں، محکم متشابہ اس کو معلوم ہو. تو یہ عربی لغات، یہ ساری چیزیں اس کو آتی ہوں، تب جا کر وہ اجتہاد کے درجے پر پہنچتا ہے اور ان مسائل، علمی مسائل کو سمجھ سکتا ہے، تاکہ وہ اس گمراہی میں مبتلا نہ ہو جائے جس میں گمراہ اہل ذیغ مبتلا ہیں.